میرا ضمیر بالکل صاف ہے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ایک ناکردہ گناہ کی معافی اگر میں خدا سے نہیں مانگ رہا تو ایک آدمی سے کیوں کر مانگ سکتا ہوں؟ یہ الفاظ 1 اپریل 1969 کو قیدی نمبر 1772 کی جانب سے ادا کیے گئے، مگر پھر اسی شخص کو 3 دن بعد 4 اپریل 1969 کو راولپنڈی کیمپ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم، وہ شخص کہ جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد یہ کہہ کر رکھی کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ میں عوام کی پیدائش ہوں، میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے فوجی نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے۔ I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی انصاف کی تلاش میں اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. My father had been preparing me for 2 years. He kept saying they were going to kill him, but nobody believed it. They were all taken in by the judicial facade. And he kept saying, but you don't understand. I have been deceived by General Zia-ul-Haq. I know the kind of man he is. I wouldn't have appointed him Chief of Army Staff if I had known. First class siyasadan tha. Now how did he get 90,000 prisoners without fighting or firing a shot? اور باعزت ان کو لیا ہے۔ اس وقت کے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق اس فیصلے کا دفاع کرتے رہے۔ There were 7 judges, and it is entirely up to them to consider it and to answer the judgment according to their conscience and according to their thoughts. In fact, it shows how independent the judiciary is. جبکہ وہ 7 ججز جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک جج بعد میں ایک ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے تاثر ملتا ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دباؤ کے تحت دیا گیا تھا۔ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں، لہذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے، کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، جس دن اسے پھانسی دی جا رہی تھی اس کی عمر فقط 51 سال تھی۔ بھٹو خاندان کو انصاف کے حصول کے لیے 44 سال 10 ماہ اور 22 دن لگ گئے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے 2011 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ 11 رکنی لاجب بینچ نے پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو کی اور پھر صدارتی ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر ہونے کے لیے 12 سال گزر گئے اور گزشتہ سال 12 دسمبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور آج سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر متفقہ رائے دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ جس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رائے سنا رہے تھے اس وقت بلاول بھٹو زرداری کمرہ عدالت میں موجود تھے اور رائے سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ جس نے ریمارکس دیے کہ ہم ججز قانون کے مطابق فیصلہ کرنے اور ہر شخص کے ساتھ یکساں انصاف کے پابند ہیں۔ We judges are bound to, quote, do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. This is our oath of office as prescribed in the Constitution, 3rd Schedule. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion. صدر نے ریفرنس دائر کر کے بھٹو فیصلے کو دیکھنے کا موقع دیا۔ رائے سناتے ہوئے چیف جسٹس نے قرار دیا کہ صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے 5 سوالات پر ہماری یہ رائے ہے۔
The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. अदालत ने सजा से मुतालिक रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं है। आईन और कानून ऐसा मैकेनिज्म नहीं फराहम करता कि भुट्टो केस का फैसला अब कलअदम करार दे दिया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में नजरसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी, फैसला हतमी हो चुका। हमारी राय यही है कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक नहीं मिला। बिलावल भुट्टो की जानिब से फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा गया कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त हो रही है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निजाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के सजा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी पीपल्स पार्टी को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल में यह कहा गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में इस हकीकत तक पहुंचते पहुंचते कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। बानी पीटीआई इमरान खान को फेयर ट्रायल के बुनियादी दस्तूरी हक की दस्तयाबी के लिए क्या अब कौम को मजीद 50 साल इंतजार करना होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में अदालती राय सिर्फ उसी सूरत में मायने खेज हो सकती है कि अदालत उज़्मा आज लाकानूनियत की राह रोकने के लिए पूरी कुव्वत से बरूए कार आए। अपने बयान में तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी एहलिया समेत तहरीक इंसाफ के असीर कायदीन और हजारों बेगुनाह कारकुनान को कैदे ना हक से फौरन रिहा किया जाए और फेयर ट्रायल के जरिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात के फैसले किए जाएं, क्योंकि फराहमी इंसाफ का अवाकी असूल है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो केस को जुडिशियल मर्डर के नाम से याद करती है। भुट्टो को सजाए मौत सुनाने वाले और भुट्टो की लाश वसूल करने वाले दोनों को ही यह अंदाजा नहीं था कि जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी मौत के बाद न सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि अमर हो जाएगा। 44 साल बाद भी आज भी मुल्क में जुडिशियल फसाड वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वही डिबेट जारी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।